خالق کائنات تساں تمام آباب دا صفِ ازات ٹر آیا ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرما رہے کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں دیونی صرف مجلس دی تکمیل دی خاطر جلدی جلدی چند گزارشات توڑے گوش گزار کر کے پھر چند منٹ ذکر مصائب خالق کائنات دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے عالمین دی رہنمائی واسطے ہدایت دا مکمل انتظام فرمایا 1,26,000 نبی آئے اللہ دی مخلوق دی رہنمائی واسطے بعد از سید الانبیاء 12 معصوم امام آئے عالمین دی رہنمائی واسطے کیونکہ زکات دا مہینہ جاری و ساری ہے تو میں چاہتا ہاں اس سے مہینے دی نسبت نال اس ہادیے برحق دا تھوڑی دیر تذکرہ کراں جنہ دا نام علی ہے لقب رضا ہے کیونکہ یہ معصوم ہیں جنہ دی آمد بھی اسی مہینے چھے جنہ دی شہادت بھی اسی مہینے چھے تو تھوڑی دیر شاہی چاہنا میں تذکرہ اس معصوم امام دا کراں جنہ دے بارے 6ویں امام نے فرمایا ہے امام ششم نے 148 ہجری یاد رکھے ہے 15 شوال یا 5 شوال 2 تاریخ مرخین نے لکھی ہیں امام جعفر صادق دی شہادت دے حوالے نال 148 ہجری اور امام دی شہادت کچھ دن بعد یعنی 11 ذکات 148 ہجری سرکار رضا بادشاہ دنیا تے آئے تو امام ششم نے خود فرمایا یہ اپنے بیٹے موسیٰ ابن جعفر نے کہ اے قاسم بیٹا اللہ تو ایک پتر عطا کرسی جدا نا علی ہو سی لقب رضا ہو سی لوگ اس نو عالم آل محمد اکسین میری بھی خواہش تہائی جو میں بھی رضا دی زیارت کر رہا مگر اللہ دا امر غالب ہے میں ٹر ونجنا ہے تاں رضا دنیا تے آمنا ہے اور عالم حالانکہ سارن یاد رکھا ہے عالم سارن شجاع سارن صادق سارن کاظم سارن جواد سارن غور ہے یا کوئی نہ مگر ہر معصوم نو کوئی نہ کوئی لقب ایسا مل رہا ہے جڑا انہاں دی امتیازیت دا یا انہاں دی امتیازی لقب سمجھو جس دنال زیادہ شہرت اور مشہور ہوئے معصوم آئمہ کوئی نہ کوئی لقب دنال ہر آئمہ ہر امام شہرت اسباب و لقب بڑھیا یعنی امام جواد سرکار محمد تقی علیہ السلام حالانکہ سارے جواد ہیں مگر تقی مولا نو جواد آکھا گیا ہیں سارے عالم علم لدونی مگر رضان و عالم آل محمد آکھا گیا غور ہے نا ہیں سارے قاسم مگر موسیٰ ابن جعفر نو قاسم آکھا گیا ہیں سارے صادق مگر جعفر ابن محمد نو صادق آکھا گیا تو یعنی ہر معصوم دا کوئی ایک انفرادی اور ایک امتیازی باوجی لقب تو سرکار رضا بادشاہ عالم آل محمد رضا لقب ڈھیر سارے القاب میں کوشش کرنا جتنے توڑے تک پہنچا سکنا عالم آل محمد ایک لقب سرکار رضا بادشاہ دا اس سے ضمن دے وچ بھی میں 2-4 باتیں صرف کرنا چاہنا جدہ مرد بلایا اس مامون نے والی مشہد نو مدینہ تو مرد بلایا اور ولی عہد مقرر کی تا ڈھیر ساری بحث ہے وقت تھوڑا ہے میرے بعد 3 بندے تک کم از کم میں پتہ ہے جنہ پڑھنا ہے شاید اور بھی کوئی بندہ ہوئے تو وقت کو کہ تھوڑا ہے تو میں زیادہ طولانی نہیں جا سکتا تو ایک ادھی بات میں تعارفتاً ایک بات کرنا چاہنا کہ سرکار رضا بادشاہ نو اس نے پہلے خلافت دی پیشکش کی تھی معصوم نے ٹھکرا دیتی خلافت دی پیشکش پھر اس نے ولی عہدی واسطے بڑا مجبور کیتا ڈھیر سارا فلسفہ ہے اور بڑا اس اتنا مجبور کیتا کہ والی مشہد نو ولی عہدی قبول کرنی پئی اتھے باقاعدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز باوجی والی مشہد نے رکھی ہیں شرائط اور ان شرائط نو اس مامون نے قبول کیتا تاں والی مشہد نے ولی عہدی قبول کر لی جدہ امام نے ولی عہدی قبول کیتی تو پھر عباسی لوگ آئیں اس جڑا مامون آئی پورا بنو عباس تے جتنے حکمران آئیں بنو عباس دی ہسٹری دے وچ تاریخ بنو عباس دے وچ اے مامون او حکمران ہائی جڑا سب تو زیادہ چلاک اور مکار حاکم ہائی اس سامنے سرکار رضا دی تعظیم کرتا ہی تکریم کرتا ہی پس سے پشت سرکار رضا دے قتل دے منصوبے بھی بڑھندا ہے مگر اس دے بارے ایک بات اور بھی علماء نے لکھے کہ علم دوست بھی آئی علمی مباحثے علمی مناظرے اپنے دربار وچ کریندا ہے علم نال بڑی محبت کردا ہے تو پھر عباسیہ نے اعتراض کیتا جو تم پھر ہاشمیہ دے فرزند نو اپنا ولی عہد بنا چھوڑیا ویسے تو ہاشمیہ نال دشمنی رکھنا ہے پس سے پشتو دے قتل دے منصوبے بڑھندا ہے تو تیں ولی عہد مقرر کر چھوڑیا اس سے کہتے پھر میں ہن کیویں ہٹاواں
کسی بندے مشورہ دیتا اسا کھینج کر تو مختلف مذاہب دے علماء بڑی توجہ ہو سی تو انشاءاللہ تھکان دور ہو جاسی. میں نہیں پتہ مجلس کتنی دیر دی شروع ہوئی ہے مگر کافی سارے صاحبان پڑھ گئے اور یقیناً تقاضا بشریت ہے. بابا جی بندہ تھک پاؤں ہے مگر انشاءاللہ تسی تھوڑی جی توجہ کر سی تو انج لگ سی جی مجلس ہون پہ شروع ہو دی ہے. کسی بندے مشورہ دیتا تو مختلف مذاہب دے عالم بلا تے رضا دے نال علمی مباحثے کرا. رضاک اللہ ہک کے مختلف مذاہب دے عالم آسن رضا شکست کھاوے سی تو اسے ایو عذر بنائے اور رضا نبلیہ دی تو ہٹا دے میں. انہوں گل پسند آئی. اس مختلف مذاہب دے عالم اپنے دربار اچ بلائے. سرکار رضا بادشاہ نے بھی اس دعوت نامہ بھیجیا. غور کرے ذرا بات تے اس رضا بادشاہ دے پیغام بھیجیا سے کہ رضا میرے دربار دے وچ مختلف مذاہب دے لوگ کہتے ہیں. ابا سلط حروی نے جا کے جد آکشنا کہ مولا اس مختلف مذاہب دے لوگ بلائے ہیں مختلف مذاہب دے مولا کچھ تسی بھی تیاری کر لو مباحثے دی علمی مباحثے دی. معصوم نے فرمایا ابا سلط جڑا حجت خدا ہوندہ ہے انہوں مناظر تیار کرن دی ضرورت نہیں ہوندی. میں حجت خدا ہاں میں امام ہاں میں معصوم ہاں. جی بڑی مہربانی. سرکار نے فرمایا میں انج نہ ویسا پھر میں انج ویسا کہ انج تیاری کر کے ویسا. تیاری یہ نہیں کوئی علمی حوالے نہ میں اپنے آپ نو انج بنا کے ویسا جدہ میں مامون دے دربار داخل ہو سر لوگ میں وکسن تے ہک بین وکسن یہ رضا تا نہیں آیا یہ تو مدینے والا محمد آیا کھڑا ہے. علی چل جلدی جناب جلدی. سرکار رضا بادشاہ دربار پہنچ گئے. اتھے ٹھٹی والے ڈھیر ساری گلاں جڑیاں میں چھوڑ دیتی ہیں. رضا بادشاہ دربار اس مختلف مذاہب دے جاسلیق نصرانیت عالم راس الجالوت یہودیت عالم عمران صاحبی ایک پورا فرقہ ہے مکتب ہے صاحبین انہاں دا نمائندہ ہے عمران صاحبی ایک لاد مذہب ہے دہریہ وہ بھی دربار دے وچ اور بھی مختلف مذاہب دے لوگ دربار دے وچ موجود ہیں. سرکار جا کے مسند تے تشریف فرما ہوئے. اس نے اشارہ کیتا مامون نے راس الجالوت والے پاسے اے یہودیت عالم ہے راس الجالوت. اس نے راس الجالوت نے آکھیا اٹھی تے رضا تے سوال کر. راس الجالوت کھڑا ہویا. راس الجالوت آکھیا مامون میرا تے رضا دا علمی مباحثہ نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے. اس سکے کیوں نہیں؟ اس سکے رضا وجہ اے مامون میں عبرانی زبان جانداں یہ جڑا رضا ہے نا یہ عربی زبان جان دے. ہن پتہ چل سی کتنے بندے زکات دے مہینے دے وچ فضیلت رضا تے کتنی تعین دا حق ادا کر سکتے ہیں. اس کا مجبوری یہ ہے ممکن ہی نہیں ہے علمی مباحثہ. وہ دی وجہ یہ ہے کہ میں عبرانی زبان جاندا یہ جڑا رضا ہے عربی زبان جاندا ہے. عربی مین نہیں آندی عبرانی رضا نہیں آندی. وقت نہ لیو یہ لفظ اجا ہیں جو عبرانی مین عبرانی آندی ہے عربی تو میں واقف نہ رضا عبرانی تو واقف نہیں ہے. حجت خدا دے چہرے تے جلال آیا ان دی اکھ پاک کے رضا پہ فرمیندے جہالت نو اپنے تک محدود رکھ میں رضا نال منسوب کیوں کیا کرے گا. فرمایا جہالت نو اپنے تک محدود رکھ. بڑی مہربانی جناب. جہالت نو اپنے تک محدود رکھ میں رضا نال. اور یاد رکھا ہے امام ہوندہ بھی ہوئے جڑا ہر زبان تو واقف ہوئے جڑا جس زبان نال کلام کرے امام اسے زبان دے جواب دے بھی امام آدھے بھی اس نوین. سرکار نے فرمایا جہالت نو اپنے تک محدود رکھ میں رضا نال کیوں منسوب پیا کر دیں. امام فرمایا اچھا یہ دسائی جڑی توریت ہے کیونکہ یہودیاں دا عالم آئی جناب موسیٰ تے نازل ہومن والی کتاب توریت آئی یہ توریت جان دائی. سرکار نے پوچھا یہ دسا کہ یہ جڑی توریت ہے اس زبانی پڑھ دیں یا ناظرے پڑھ دیں؟ زبانی پڑھ دیں. ایک عالم علی اصغر عطائی خراسانی زندگانی امام رضا انہوں نے کتاب ویسے تو ڈھیر سارے علماء نے علمی مباحثے اور علمی مناظرے لکھے مگر انہوں نے بڑے تفصیلہ نے مناظرے سارے لکھے جڑے علمی مباحثے ہوئیں سرکار رضا دے انہوں نے تفصیلاً تعریف فرمائیں. خراسانی عالم علی اصغر عطائی خراسانی نے سرکار رضا بادشاہ نے فرمایا اے دسا راس الجالوت یہ جڑی توریت ہے اس زبانی پڑھ دیں یا ناظرے پڑھ دیں؟ اس نے کہا جی میں ناظرے پڑھ دیں. گلہ اتھے بھی سرکار نے بڑیاں کیتا ہے. جناب فرمایا دسا یہ منزلہ کتنی ہیں یہ رکوع کتنے ہیں ایک خاموش ہے یہ کل کسی بات دا جواب نہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ناظرے پڑھ دیں اس تو علاوہ تو توریت دے بارے کچھ نہیں جاندا. انج کر توریت ہے ہی کول اس اکھا جی کول ہے. اب تھوڑا جی نقشہ ذہن چ لیا گیا ہے. اے ممبر والی مشاہد تشریف فرمائے اور تے سامنے راس الجالوت کھڑا ہے. امام فرمایا توریت ہی کول اس اکھا جی کول ہے. امام فرمایا توریت کھول. اس کھولی جیڑا صفحہ سامنے آیا نا والی مشہد نے فرمایا ایو صفحہ پڑھ بے شک اچھا نہ پڑھ خود پڑھ ویکھ اس صفحے تے کے لکھا ہوئے. اچھا بے شک نہ پڑھ کوئی بندہ نہ سنے نہ میں سنا نہ دربار بیٹھا ہے کوئی اور بندہ سنے.
یہ صفحہ جڑا سامنے آئے رکو یہ خود پڑھ. اس نے بابا جی پڑھیا اور رکو توریت دا صفحہ پڑھیا. والی مشہد نے فرمایا پڑھ لی گئی. اس آخیا پڑھ لیا. سرکار نے فرمایا ہوں ایا توریت سر تے رکھ. اس نے توریت سر تے رکھی. سرکار رضا بادشاہ نے فرمایا تین اسے توریت دا واسطہ تین موسیٰ ابن عمران دا واسطہ جس نے توریت نازل ہوئی ہے بھرے دربار چ دسا توریت دا جڑا صفحہ تے تلاوت کیتا ہے اور اس صفحے تے جس ہستی دا تعارف آئی کیا وہ ہستی میں علی ابن موسیٰ الرضا نہیں. اوئے ہوئے 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی جی. خدا کون سلامت رکھے. کیا ہوں میں رضا نہیں راس الجالوت آدھے رضا میں من گیا تو بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے تیرا اللہ بھی سچا ہے. ہون جاس لیک کھڑا ہویا. اس تو زیادہ جلدی میں شاہ جی نائم کر سکتا. میں کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا سامعین دا. میں اس تو زیادہ جلدی نائم کر سکتا. ایک کتی بات اور کر کے میں مسائب شروع پہ کرتا. پھر جاس لیک کھڑا ہویا جڑا نصرانیہ عالم آئی. ڈھیر سارا علمی مباحثہ ہویا فرزند زہرا اور اس جاس لیک دا. سرکار عیسیٰ تے سوال و جواب بڑے ڈھیر سارے ہوندے گئے. امام رضا بادشاہ جواب دیندے رہے. پہلے پوچھ رہے تسی عیسیٰ مندے کے ہو. سرکار فرمایا اللہ دا نبی صاحب کتاب صاحب امت صاحب شریعت اور بس. میں کسی ایسے عیسیٰ کو نہیں مانتا جو اللہ کا بیٹا ہے. میں صرف اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو اللہ کا عبد ہے اور اللہ کا نبی ہے. جناب فرمایا جاس لیک توں دسا عیسیٰ نے توں کے مندہ ہے. ایسا کہ جی کیونکہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں اس واسطے میں اللہ دا بیٹا مندہ. اللہ دا بیٹا ہومن دی حیثیت نال عیسیٰ خدا ہے. سرکار شکر کرو یار اللہ نے کیسے طیب طاہر عالم علم لدونی امام عطا فرمائے. معصوم نے فرمایا عیسیٰ دا تو صرف باپ کوئی نہیں. آدم اور حوا دے بارے کے خیال ہے جنہ دا ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں. ایک خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس پھر سوال کیتا. ایسا کہ جی کیونکہ جیڑا میرا عیسیٰ مردے زندہ کردہ ہے. عیسیٰ صفتر نجفی صاحب نے آصل المقال دے وچ ایک جملہ لکھا ہے جب ایسا کہے نا جو میرا عیسیٰ مردے زندہ کردہ ہے تو مردے زندہ کرنا خاص ہے خدا ہے. اس واسطے میں عیسیٰ نو رب مندہ خدا مندہ. پھر بیٹا خدا دا غور کرے در بات پہ عیسیٰ نو خدا مندہ. سرکار رضا بادشاہ نے صفتر نجفی صاحب نے لکھا ہے جو ایک نبی دا نام چاہیا جہاں نام ہے حزقیل. حزقیل پیغمبر ہے. معصوم نے فرمایا حزقیل نے ایک وقت دے وچ 35,000 مردے نو زندہ کیتا ہے. حزقیل دی امت نے تو اس نو خدا نہیں منیا. تسی عیسیٰ نو خدا کیوں مندے ہو. پھر خاموش ہو گیا. انہوں پھر جواب کریں. پھر اس نے قریب مبروس زدہ بندے نو سیت جاب کرتا. اتھے بھی سرکار نے بڑے دلائل دیتے اور انبیاء دیاں امام نے مثالہ دیتیاں. آخر تے سرکار رضا بادشاہ نے فرمایا یہ جڑا تیرا عیسیٰ ہے نا اس صاحب کتاب بھی ہے صاحب امت بھی ہے صاحب شریعت بھی ہے نبی بھی ہے. مگر جاس لیک میں سنیا ہے لطف الوید ربات دا یار میں سنیا ہے یہ جڑا تیرا عیسیٰ ہے نا یہ دو ضعف ہیں دو کمزوریاں پائیاں ویندیاں ہیں. جاس لیک آ کہ مامون نے کیا دے نال مناظرے واسطے میں نے بلا جائی. عیسیٰ تا معصوم ہے. معصوم تے کمزوری دا جوڑ ہی کوئی نہیں. ضعف اور معصوم دا بابا جی جوڑ ہی کوئی نہیں. یہ کہنے نال مناظرے واسطے بلا جائی. مامون نے ڈٹھا رضا بادشاہ. رضا فرمائے میں سنیا ہیں لوگ آتے ہیں جو دو کمزوریاں ہیں عیسیٰ. ایسا کہ کیڑیاں کمزوریاں. سرکار نے فرمایا میں سنے ہیں جو تیرا عیسیٰ نماز نہیں پڑھدا. میں سنے ہیں عیسیٰ نماز نہیں پڑھدا. نال میں یہ بھی سنے ہیں جو عیسیٰ روزے بھی نہیں رکھدا. حاجی صاحب توجہ کرے ذرا بات تے. سرکار نے فرمایا میں سنے ہیں جو تیرے عیسیٰ دے وچ دو کمزوریاں ہیں ضعف ہیں. پہلی کمزوری جو عیسیٰ نماز نہیں پڑھدا. دوسرا ضعف ہے جو تیرا عیسیٰ روزے نہیں رکھدا. والی خراسان دے لفظ مکے تے جویں جو سامنے کھلائی جاس لیک کے ہتھ چ انجیل اس نے انجیل سر تے چ رکھی. ایسا کہا رضا میں نے اس انجیل دی بھی قسم ہے میں نے عیسیٰ دی بھی قسم ہے میں نے مریم بنت عمران دی بھی قسم ہے میرا عیسیٰ نماز بھی پڑھتا ہے میرا عیسیٰ روزے بھی رکھتا ہے. حجت خدا دے چہرے تے جلال آیا. فرمایا جاس لیک تیرا عیسیٰ تا خود خدا ہا اور نماز کہندی پڑھدا ہا اور روزے کہندے رکھدا ہا. ہائے 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 یا علی یا علی. جڑا خود خدا ہے وہ نمازہ کہندیا پڑھدا ہے وہ روزے کہندے رکھدا ہے. ارے رضا میں من گیا تم بھی سچا ہے.
تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا اللہ بھی سچا ہے۔ بس گفتگو سمٹ گئی۔ ایک اخلاقاً ضروری سبینہ کہ ایک جملہ ایک ادھے منٹ بیان کرا، پھر اٹھا عمران صاحبی، یہ بڑے بحث ہوئی سرکار رضا بادشاہ، اس نے بڑی بحث کی تھی علمی مباحثہ سرکار رضا نال، یہ سوال کردہ گیا تو امام رضا جواب دیں گے، ڈھیر سارے اس نے سوال اکٹھے کیتے ہوئے نے سوال کردہ گیا تو 8واں امام جواب دیں گئے، جو ادو نماز دا وقت ہو گیا۔ امام اپنی مسند اٹھے، فرمایا میں نماز پڑھ لواں تو نماز دے بعد پھر سوال دا جواب دیتا ویسے ایسا کہ مولا ہکو سوال باقی ہے، میں توڑا مکتب توڑا مذہب قبول کرن دے بالکل قریب ہاں، صرف ایک سوال باقی ہے۔ وہ تو جواب دے سرکار فرمایا نماز دے بعد تیرے سوال دا جواب دیتا ویسے۔ جو سرکار نے فرمایا تو اپنی مسند اٹھے تھے، جڑے لوگ کول چاہن والے محب بیٹھے ہیں، انہاں آکھیا مولا تسی تا چشمے زدن دی دیر لگ دی ہے تے سوال دا جواب دے چھڑیں دے ہو، چشمے زدن دی دیر ہے، اکھ جھپکن دی دیر لگ دی ہے تو سوال دا جواب دینے دے ہو، مولا دیر تا تسی کوئی نہیں لیندے تے او بالکل مکتب اہل بیت قبول کرن دے قریب ہے، ایک سوال دی دیر ہے۔ حجت خدا نے فرمایا خاموش، میں کسی بھی نشست نو نماز تو فوقیت نہیں دے سکتا، پہلے رضا نماز پڑھ سی، او دے بعد مسند تے آکے جڑے سوال کر رہے ہوں سوال دا جواب دے سی۔ سادات و غیر سادات سرکار رضا بادشاہ نے جا کے نماز ادا کی تھی، نماز دے بعد جب اپنی مسند تے آتے بیٹھے تے فرمایا عمران سوال کرتے رہے، جڑا سوال باقی ہے آدھے مولا سوال دی گنجائش ہی ختم ہو گئی، میں منی بیٹھا رضا بھی سچا ہے، رضا دا اللہ بھی سچا ہے، رضا دا دین بھی سچا ہے۔ والی مشاد نے فرمایا نہیں تیرا ایک سوال باقی ہے، کر جڑا سوال ہو سکا مولا گنجائش ہی مک گئی، میں من گیا تو بھی سچا ہے، تیرا مکتب سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا باپ تیرا نانا محمد سچا ہے، تیرا اللہ سچا ہے۔ سرکار فرمایا کیویں من گئے ہیں؟ اور سکھیا کیویں نہ مننا ہا، یقیناً کائنات دا خالق و اللہ اتنی عظیم طاقت اللہ ہے جنوں جھکن واسطے رضا اتنا بے تاب ہے، جنوں سجدہ کرن واسطے مالی مشہد اتنے بے تاب۔ شکر کرو اللہ نے اتنے عظیم رہبر عطا فرمائیں، عظیم آئمہ عطا فرمائیں، دین دی قدر کرو، رل گئیاں نہیں علی دیاں دھیاں، اس دین بچاون واسطے رول گئیاں نہیں علی و بطول دیاں پردہ دار تھیاں۔ خدا توڑی ہائے قبول فرماوے، بے وس ہر آزادار دے منہ جو ہائے نکلی ہے۔ ہر مجلس سے اکثر آدھ ہونا فضائل جی میں مرضی آوے بے شک سن لو، فضائل ای توجہ نہ بھی ہوئے تا وقت گزر مہندہ ہے، مگر غریب الوطن دا مسائب ہمیشہ غریب بن کے سنیا کرو۔